نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آباء الحسين وابناء الحسين وجداء الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين وأنصار الحسين وأعوان الحسين ولعنة الله على أعداء الحسين. اما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. بلندتر صلوات. یا زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. صلی اللہ علیہ وسلم. محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اللہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے، اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جائے. ذاکر آل ابا جناب سید مشتاق حسین شاہ صاحب کی یہ صف ازا بچھائی، نبی کی طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ بیٹی اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے. پڑھنے والے ذاکرین کے بانیان کے حاضرین کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے. مخدوم الملت بابا سید نزاکت حسین شاہ صاحب کو مکمل صحت کلی عطا فرمائے. ان کا سایہ شفقت قوم کے سر پہ قائم اور دائم فرمائے. بالخصوص مل کے آمین کہیے گا میرا اللہ اس وقت تک کسی شیعہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک اسے دیدار کربلا نصیب نہ ہو جائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے حضرات مل کے بابا سے بلند کریں. اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے سرکار جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرتی ہے اسے مجلس شبیر کہتے ہیں. جی ہاں، اس نفس نفسی کے دور میں اس افرا تفری کے عالم میں سسکتی بلکتی اور تڑپتی ہوئی انسانیت جس کے گھر آ کے پرسکون ہو جاتی ہے وہ گھر میرے حسین. ساری رات کا ساری رات کا تھکا ہوا تڑپتا ہوا مریض جس فرش پہ آ کے اپنی سانسوں کو پرسکون محسوس کرے اس شفا خانے کو مدرسہ حسین کہتے. زمانے کو خبر ہی نہیں کہ ہمیں مدرسہ حسین سے ملتا کیا ہے. زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس خطرناک ترین اور مشکل ترین دور میں جب لوگ وقت بھی بچاتے ہیں پیسہ بھی بچاتے ہیں، یہ قوم پیسہ بھی لگاتی ہے وقت بھی لگاتی ہے، مجلس حسین میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. صبح سے شروع ہوتی ہے رات تک چلی جاتی ہے، رات کو شروع ہوتی ہے صبح تک چلی جاتی ہے. یہ بیٹھے بھی رہتے ہیں، ذکر پرانا ہے سنتے بھی ہیں، داد بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں. آخر میں مجلس شبیر سے ملتا کیا ہے؟ شاید یہ قوم پاگل ہے، یہ پگلی ہے، یہ اپنے روایت نہیں توڑ رہی، یہ اپنے مزاج کو نہیں بدل رہی. انہیں چاہیے کہ وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ بدل جائے. اب اسے چاہیے انہیں مدرسہ حسین سے ملتا کیا ہے؟ جنگ کی نگری ہے، یہاں لفظوں کی قدر ہوتی ہے. میں پہلا جملہ فضائل کا پڑھنے لگا ہوں. جو بندہ کہتا تمہیں مدرسہ حسین سے ملتا کیا ہے، آؤ ہم تمہیں بتائیں ہمیں مدرسہ حسین سے کیا ملتا ہے، مدرسہ حسین سے کیا لے کے جاتے ہیں. مدرسہ حسین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ابلیس نماز میں آ جاتا ہے، ذکر شبیر میں نہیں آتا. جو بول سکتے وہ بندہ میرے ساتھ ابلیس نماز میں آ جاتا. ابلیس نماز میں آ جاتا ہے. علی رضا بھائی ذکر شبیر میں نہیں آتا. نمازی کی نماز تصورات میں گھر جاتی ہے، خیالات سے پریشان ہو جاتا ہے، اور بعد کی نماز وہ کہتا ہے کہ بعد اوقات میں بھول گیا تھا اس لیے بھولا کہ نماز میں خیال آ گئے تھے. خیال شیطان لے کے آئے تھے. آج ذکر حسین میں ہم تجھے بتائیں یہاں تخیل کے مالک کو حسین کہتے ہیں. یہاں تیرا شعور پھٹک ہی نہیں سکتا.
یہاں تیرا خیال گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہاں تیرے ذہنوں پہ جو حکمرانی کر رہا ہے اس حکمران کو حسین کہتے ہیں۔ یہاں جو دلوں پہ راز کر رہا ہے اس راز کرنے والے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ دور خطرناک آ گیا ہے، زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ دہشت گردیاں ہو رہی ہیں اور شاید ذکر حسین مٹ جائے۔ میں جنگ کی اس تاریخی مجلس اعظام میں اس قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے ممبر پہ بیٹھے ہوئے اپنے بزرگوں سے لے کے اپنے بھائیوں سے دعا لیتے ہوئے اور ان کی تائید کے ساتھ یہ جملہ ممبر حسین سے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت وقت یہ ناکام کوششیں چھوڑ دے۔ ان کی ذہن میں ہے کہ شاید یہ دہشت گردیاں ہوں گی اور حسین مٹ جائے گا، شاید یہ دھمکیاں ہوں گی حسین مٹ جائے گا، شاید دھماکے ہوں گے اور مجلس سے حسین ختم ہو جائے گی۔ جاؤ اپنی طریقے اٹھا کے دیکھو، بڑے بڑے ظالم جابر بادشاہ حسین مٹانے کے لیے آئے تھے، وہ بادشاہ مٹ گئے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ وہ بادشاہ قبروں کے جہنم میں چلے گئے لیکن ذکر ابو طالب کے بیٹوں کا آج بھی زندہ ہے۔ اور میری قوم کا نوجوان بھی اس غلط فہمی میں نہ رہے۔ اگر میں نے تصویر کا ایک رخ دکھایا تو میں دوسرا رخ بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ میری قوم کا نوجوان یہ نہ سمجھے کہ شاید حکومت بدلے گی، کوئی حکومت محب آل محمد کی آ جائے گی، پھر ہم کھل کے مدرسے کروائیں گے، پھر ہم گلیوں میں جلوس لے کے جائیں گے، پھر ہمیں لائسنس کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر ہمیں اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس غلط فہمی میں نہ رہنا، مزہ اسی زندگی کا ہے۔ حکومت یزید کی ہو، راج حسین کا، حکومت یزیدیت کی ہو، راج حسینیت کا ہو۔ زمانہ سمجھتا ہے کہ شاید دھمکیوں سے حسین مٹ جائے گا، دھماکوں سے حسین مٹ جائے گا۔ یہ تیری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ 1070 خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں میرے مولا کو بھونک بھونک کے اپنی ماں کے ناپاک دودھ کی خیانت کی گواہیاں دیتے رہے۔ وہ خطیب مر گئے، علی آج بھی زندہ ہے۔ وہ بادشاہ قبروں کے جہنم میں چلے گئے، ذکر ابو طالب کے بیٹے کا آج بھی زندہ ہے۔ جاؤ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو، تم نے ابھی تک تاریخ سے کوئی سبق سیکھا ہی نہیں، تم نے تاریخ سے نہیں دیکھا، تمہیں کیا پتا وہ ہارون رشید کہاں گیا، وہ مامون رشید کہاں گیا، وہ مہدی عباسی کہاں گیا، وہ معتصم کہاں گیا، وہ حجاج کہاں گیا، وہ صفا کہاں گیا، کہاں گئے وہ اموی حکمران، کہاں گئے وہ عباسی خلیفہ جو علی کو مٹانے کے لیے آئے تھے، ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے۔ تیری دھمکیوں سے علی نہیں مٹنا، تیرے دھماکوں سے حسین نہیں مٹنا۔ میری قوم زندہ تھی، زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ اس کی ایک ہی دلیل ہے، تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ بسم اللہ سر، تمہارے تھے، ہمارا ہے۔ ذکر ان کا مٹتا ہے جس کا وارث کوئی نہ ہو۔ یہ ذکر کا وارث کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم۔ ہم تو مجلس کے پوسٹر پہ لکھواتے زیر سرپرستی سرکار قائم آل محمد۔ آؤ مدرسے حسین میں، امام بارگاہ کا گیٹ بھی کھلا، حسین بازو پھیلا کے کھڑا۔ کوئی شرط نہیں ہے مجلس کے اشتہار میں کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ صرف شیعہ ہیں۔ کراچی سے لے کے خیبر تک مجھے کوئی مجلس خدا کا ایسا پوسٹر دکھاؤ جس پر لکھا ہو کہ صرف شیعہ حضرات آ سکتے۔ مدرس حسین میں باہر کھڑے ہمارے نوجوان جسموں کی تلاشیاں لیتے ہیں، عقیدوں کی نہیں لیتے۔ آؤ مدرس حسین میں، حسین سب مدرس حسین میں آؤ، آؤ۔ حسین فاتح ہے، حسین جیتا ہے، یہ جیت کی علامت ہے۔ یہ قوم حسین کی جیت کا اعلان کرنے کے لیے آئی ہے۔ کتنی بڑی حسین کی جیت تھی قبلہ علی رضا صاحب اور میرے بھائی حیدر رضوی صاحب ان کی تائید کے ساتھ اور سلطان الذاکرین سے دعا لینے کے لیے آئیے۔ حسین کی کتنی بڑی جیت ہے کہ حسین کے دشمن نے بھی اگر تاریخ لکھی تو حسین کی جنگ کو اس نے جنگ کربلا نہیں لکھا، واقعہ کربلا لکھا۔ کہاں گیا تھا مورخ کا قلم؟ چل تو حسینی تاریخ نویس کو چھوڑ، جس کا قلم اور زبان بکی بھی ہوئی تھی اس نے بھی اگر تاریخ لکھی تو اس نے لکھا واقعہ کربلا۔ لکھنا جنگ، جنگ کیوں نہیں لکھتا؟ خیبر کو تو نے جنگ لکھا، جمل کو جنگ لکھا، صفین کو جنگ لکھا، کربلا کو کیوں نہیں لکھ رہا؟
حجت وہاں بھی تھی، حجت یہاں بھی ہے، تلوار وہاں بھی تھی، تلوار یہاں بھی ہے، لشکر وہاں بھی تھا، لشکر یہاں بھی ہے. اسے تو نے جنگ لکھ دیا، اسے واقعہ لکھ دیا، اس لیے تو نے لکھا کہ حسین 10 محرم 61 ہجری کو حسین نے جنگ کے اصول کی گردن کو توڑ دیا. حسین کا 10 محرم سے پہلے جنگوں کے اصول ہوتے تھے کہ زیادہ جیت جاتے تھے، تھوڑے ہار جاتے تھے، تلواریں چڑھ جاتی تھی اور گردنیں کٹ جاتی تھی. حسین کے بعد 10 محرم کو اصول بدل رہا ہوں، 10 محرم کے بعد اصول یہ ہوگا تھوڑے جیتیں گے زیادہ ہاریں گے، پیاز جیتے گی دریا ہارے گا، تلواریں ٹوٹے گی اور سر بھیسوں پہ بولیں گے. حسین کا طریقہ معرکہ لکھنے میں مجبور ہو گیا. انہوں نے 9 لاکھ اکٹھے کیے تھے، وہاں لاکھوں کا رش تھا، یہاں میں 72 لے کے آیا تھا. وہ دنیا کے لالچ میں آئے تھے، یہ حسین کے عشق میں آئے تھے. وہ دنیا کی محبت میں آئے تھے، یہ حسین کی محبت میں آئے تھے. حسین کا فرق یہ تھا وہ جو کرائے کے قاتل تھے انہیں منتیں کر کر کے بٹھایا جا رہا تھا، انہیں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا. وہاں آنے کو کوئی تیار نہیں تھا، یہاں سے جانے کو کوئی تیار نہیں تھا. وہاں ہر کوئی سوچ رہا تھا کیا کل میں بچ جاؤں گا، کیا میں زندہ رہ جاؤں گا، کیا میں واپس چلا جاؤں گا. یہاں ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے میں مر جاؤں گا، کیا حسین مجھے بھیج دے گا. حسین کا تاریخ نے لکھ دیا کہ ادھر 9 لاکھ تھے، ادھر 72 تھے. ادھر سے اکبر نکلا، ادھر سے 5000 بھاگ گیا. ادھر سے قاسم نکلا، ادھر سے 3000 بھاگ گیا. ادھر سے عباس نکلا، ادھر سے 10,000 بھاگ گیا. حسین کا تاریخ لکھ گئی وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا. حسین اعلان جہاں حسین ہو وہاں میدان چھوڑ کے بھاگا نہیں. 72 عشق حسین میں آئے اور یہ 72 کی رکھی ہوئی بنیاد ہے کہ یہ اتنے جو آئے ہیں یہ عشق حسین میں آئے. محبت اور ہے، عشق اور ہے. میں اس کی آسان مثال دے دوں، جنہوں نے احد کے میدان میں دیکھا کہ نبی کا داں زخمی ہوا انہیں محبت تھی، جس نے سنا اسے عشق تھا. محبت والوں نے کوئی بھی نہیں توڑا، عشق والے نے ایک بھی نہیں چھوڑا. رام مشتاق شاہ جی محبت والے برداشت کر گئے، عشق والے سے نہیں ہوئے. اس نے پتھر اٹھایا، پہلا توڑ، دوسرا توڑ، تیسرا توڑ، سارے توڑے. نبی کا ٹوٹا نہیں تھا، نبی کا زخمی ہوا تھا. ٹوٹنا عیب ہے، محمد بھی عیب ہے. بسم اللہ سے بالکل شکر. مذہب آل محمد کے طریقے نہیں کہ نبی کا دان ٹوٹ. جب دان ٹوٹ جائے تو چہرے میں نقص آ جاتا، جہاں نقص ہو وہاں کامل نہیں ہوتا، اور جو معصوم ہو وہ ہمیشہ کامل رہے. زخمی ہوا رسول کا دان، رسول کا زخمی ہوا، اس نے توڑے. شریعت روک رہی تھی، عشق مجبور کر رہا تھا. نبی کو چاہیے تھا، نبی صحابہ سے کہتے تیز رفتار گھوڑے میں بیٹھو، اویس کو گرفتار کر کے لاؤ، اس کے پاؤں میں رسیاں پہنو، ہاتھوں میں زنجیریں پہنا کے مدینے لا کے میرے قدموں میں پھینکو. میں اس سے پوچھو کہ میں زندہ تھا، تو نے زندہ کی یاد میں خون کیوں نکالا؟ تو نے زندہ کی یاد میں خون کیوں نکالا؟ تو نے زندہ کی یاد میں خون کیوں نکالا؟ نبی نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ گیا، میرے صحابیوں مجھے جنت کی خوشبو تمہارے بنگلوں سے نہیں اویس کے جھونپڑے سے آ رہے. اٹھ کے کھڑا ہو کے مولوی کہہ دیتا نہیں تو عشق نہیں گناہ. رکھ مولوی کے سر پہ گناہ، اس سے پہلے یہ تو پوچھ کے گناہ کی تعریف کیا. کھڑے ہو کے کہتا ماتم گناہ ہے، زنجیر کا نہیں گناہ ہے. گناہ کہتے کسے؟ گناہ ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جو چھپ کے کیا جائے اور کر کے پچھتایا جائے. ماتم بولو میرے ساتھ، جن کے ہاتھ ماتم والے ہیں وہ تائید کے لیے اٹھے ہوئے. جو چھپ کے کرو وہ بھی گناہ. علیزہ بھائی جو کر کے پچھتا وہ بھی گناہ. اگر ماتم کا تعلق چھپ کے ہوتا، ہم چھپ کے نہیں کرتے، ہم اشتہار چھپوا کے کرتے ہیں کہ آج اس گلی میں ہوگا، آج اس بازار میں ہوگا، آج اس چوک میں ہوگا. ہم چھپ کے نہیں کرتے، ہم بتا کے کرتے ہیں. رہ گئی پچھتانے کی بات، مجھے عزت عباس کی قسم کہ میری قوم کا ماتمی حلقہ ماتم میں ماتم کرتا مر بھی جائے نہ اس کا باپ پچھتاتا ہے نہ اس کی ماں پچھتاتی ہے. ہم اسے شہادت سمجھتے ہیں.
زیادہ سمجھ. 2 یا 4 منٹ اور پڑھوں گا. مصعب نہیں، مصعب میرے بعد بہت محترم نام ممبر پہ بیٹھا. آج ہم سے بندے پوچھتے ہیں جی ماتم قرآن سے ثابت کریں، ماتم قرآن سے ثابت کریں. اتنے عرصہ ہو گیا ہمیں ماتم قرآن سے ثابت کرتے ہوئے. سوال مشکل کرو، ہم تمہیں جواب دیں. یہ کیا بچوں والا سوال ہے؟ ماتم قرآن سے ثابت کرو، سوال مشکل کرو. سوال ہو تو ہم جواب دیں، یہ سوال ہی نہیں. جو چیز ہے ہی وجود رکھتی اسے ثابت کرنے کی ضرورت ہے. کبھی ہم نے تم سے پوچھا کہ اللہ قرآن سے ثابت کرو؟ تم نے ہم نے سوال کیا ماتم قرآن سے ثابت کرو. یہ سوال نہیں ہے، یہ سوال بالکل ہی نہیں بنتا ہے. سوال کا وجود ہی نہیں ہے. ماتم قرآن سے ثابت کرو. سوال کرنا تو کرو، ہم جواب دیتے ہیں. تو ہمیں سوال کر کے قرآن ماتم سے ثابت کرو. اب چند ہاتھ اٹھے، سوال تو کرو نا. سوال میں دم تو ہو، ہمیں جواب دیتے ہوئے لطف آئے. ہم پہ سوال کرو کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ماتم سے ثابت کرو. آپ کہیں گے قرآن کو ماتم سے ثابت. قرآن تو ثابت ہی ہے. نہیں، تمہارے لیے ثابت ہے، غیر مسلم کے لیے نہیں. آج کوئی عیسائی اسی قرآن کو ہاتھ میں رکھے کسی مفتی کے دروازے پہ چلا جائے گا، وہ مولوی صاحب مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن پہلے یہ ثابت کریں گے قرآن اللہ کی کتاب ہے. وہ کہے گا اسے ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہے گا ثابت کر، تمہارے نزدیک محترم ہے، تم کہتے ہو وہی سے اتری ہے، نبی کے دل پہ آئی تھی، جبریل لے کے آیا تھا. میں نہیں مانتا. میں نے اس قرآن کو بولا، اس میں تو پرانے قصے، پرانی کہانی میں کچھ نبیوں کے واقعات لکھے. مجھے کیا پتا کہ یہ قرآن اترا. اب اللہ کے ذریعے فوراً کہے گا نہیں جی نہیں، اس قرآن کو ثابت کر. وہ کہے گا کیسے ثابت کروں؟ وہ کہے گا جو اس میں لکھا ہے وہ آج ہوتا ہوا دکھا. کیا کہنے سرکار؟ جو اس میں لکھا ہے اس قرآن میں، یا وہ ہوتا دکھا، یا وہ کر کے دکھا، یا ہوتا دکھا، یا کر کے دکھا. نا میں چھوڑ رہا ہوں، میں آپ کی سوچوں سے جلدی چھوڑ رہا ہوں. یا ہوتا دکھا یا کر کے دکھا، یا ہوتا دکھا یا کر کے دکھا. مولوی کہے گا وہ قرآن کی آیت تو مجھ سے بتاؤ، میں حافظ ہوں، میں قاری ہوں. وہ کون سی قرآن کی آیت ہے جس پر مسلمان کا عقیدہ اور یقین نہیں ہے؟ تو آیت بتا، میں تجھے عمل کر کے دکھا دیتا ہوں. وہ فوراً قرآن کھولے گا، قرآن کھول کے مولوی کا یوں ہاتھ پکڑ کے گا، یہ تمہارا قرآن ہے، سورت کا نام سورہ یوسف ہے، اس میں لکھا ہوا تمہارے نبی تھا، نام اس کا یوسف تھا. مصر کے کمرے میں آیا تھا، سامنے مصر کی چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ہاتھوں میں چھڑیاں پھلتی، انہوں نے یوسف کا چہرہ دیکھا. تمہارا قرآن کہتا ہے کہ یوسف اتنا حسین تھا کہ بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کاٹی، بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کٹ گئی. یوسف گزر گیا تو انہیں پتہ چل گیا کہ اب تو ہاتھ کاٹ چکی. وہ قرآن بند کر کے رکھ مولوی سر پہ قرآن، مجھے بول کے بتا ایسا ہو سکتا ہے کہ انگلیاں بھی کٹ جائے اور پتہ بھی نہ چلے، خون بھی نکل آئے اور تکلیف بھی نہ ہو، جسم بھی کرتا رہا اور درد بھی نہ ہوتا؟ ایسا تو کر کے دکھا، میں مسلمان ہو جاتا ہوں. مولوی دروازہ بند کرے گا، ماتمی دروازہ نہیں بند کرے گا. ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے ہلکا ماتم میں لے کے آئیں گے. ہم کہیں گے اب سوال کر، وہ کہے گا کیسے ہوا تھا؟ ہم زنجیر دکھا کے کہیں گے ایسے ہوا.